بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتا اللہ پاک۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ ایک تو عادل بادشاہ، انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا بندہ۔ میرے بھائیوں، نوشیرواں عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن آج بھی اس کا انصاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اپنے گھر کے اندر انصاف کرو، اپنی اولاد کے اندر انصاف کرو۔ ایک لمحہ کا انصاف 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں، بہت بعد کے ہیں۔ چرواہا کا یہ یقین تھا کہ آج بھیڑیے نے بکری کو کیوں پھاڑا، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ سلامت عمر بن عبدالعزیز وہ جو ہے فوت ہو چکے ہیں۔ 3 دن بعد خبر ملی، جنگل میں فون نہیں تھے اس زمانے میں، پتہ ہی چلا کہ جس وقت بھیڑیے نے بکری کو چیرا تھا اسی وقت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اتنا انصاف کرتے تھے کہ جانوروں پر، انسانوں سے لے کر جانوروں پر بھی ان کا اثر تھا۔ ایک گھاٹ پر بھیڑیا اور بکری دونوں پانی پیتے تھے، اور ایک چرواہا کا یقین تھا کہ ہمارا امیر المومنین انصاف کرتا ہے، کوئی بھیڑیا بکری کو نہیں پھاڑ سکتا، کوئی کسی کا ناجائز مال نہیں اٹھا سکتا۔ حکمراں اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کے فیصلے زمین پر اچھے آتے ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے دنیا والوں سے تو حکومت اچھے لوگوں کو دے دیتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو حکومت بیکار لوگوں کو دیتا ہے، برے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جہاں بھی رہیں انصاف سے کام لیں۔ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عادل بادشاہ ہے، حکومت کرتا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ، وہ جب بھی دعا مانگے گا اپنے ملک کے لیے، حالات کے لیے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ دوسرا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزے دار کی دعا صبح شام ایک دعا آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو ابھی آپ نے سحری کی نماز سے پہلے جو وقت تھا وہ بڑا قیمتی تھا، لیکن ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی اس وقت میں۔ افطار میں بھی ایسے ہڑبڑاتے ہیں، کھانے پر ایسے گرتے ہیں جیسے کیروز کے انبو کے ہوں، اس وقت دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بندے کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، نعمتیں رکھی ہوئی، میرا حکم نہیں غروب نہیں ہوا، یہ میرے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس وقت دعا مانگتا ہے بندہ تو اس کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سحری میں روزانہ اعلان ہو رہے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے اپنی ضرورت کوئی پوری کرانے والا، مجھ سے میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ لیکن ہمارا یہ مہینہ غفلت سے گزر جاتا ہے۔ یہ عشرہ آج 5واں دن شروع ہو گیا رمضان کا، رحمتوں کا عشرہ گزر گیا، اس کی ہم نے عظمت کو نہیں پہچانا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا وہ بندہ جو روزے دار ہو اور اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ افطار نہ کر لے، افطار تک آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسرا مظلوم، کسی کو اوپر ناجائز ظلم کیا جائے، وہ مظلوم بندہ جب دعا مانگتا ہے تو آسمانوں کے دروازے سارے کھلتے چلے جاتے ہیں اور عرش معلیٰ پر اس کی بد دعا پہنچتی ہے،
اللہ پاک فرماتا میں تیری ضرور مدد کروں گا، ہاں کچھ دیر ہو جائے، کسی مصلحت کی بنا پر تاخیر ہو جائے، لیکن میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیں، روزے دار اپنے روزے کا خیال رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور عدل اور انصاف سے کام لیں ہم جہاں بھی رہیں۔ زکوٰۃ اموال پر دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ نشان ایمان اور کفارہ گناہ اور آتش جہنم سے بچنے کی سپر ہے، تو روزہ بھی انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ زکوٰۃ ایک طرف اموال میں برکت و اضافہ کا سبب قرار پائی ہے، تو دوسری طرف فقراء، غرباء اور مساکین اور غرباء کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ روزہ امیر، غریب، اعلیٰ و ادنیٰ، عرب، عجم وغیرہ کے درمیان عدم تفاوت و امتیاز کا احساس کا نام ہے۔ ماہ رمضان کو کثرت استغفار سے رخصت کریں۔ اعمال کی ادائیگی میں جو کمی واقع ہوتی ہے اسے استغفار کی کثرت سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو، ایک کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، دوسرا استغفار کی کثرت رکھو، تیسرا جنت کی طلب کرو، چوتھا جہنم سے پناہ مانگو۔ شیاطین اس وقت بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ آپ کا روزے دار کا خاموش رہنا عبادت میں کہلاتا ہے، اور اس کا سونا بھی عبادت میں آتا ہے، اور آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور سب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ عظیم الشان یہ مہینہ ہے، خود بھی کھائیں پئیں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال کے اوپر جو ان سے بچتا ہے، اور غرباء، فقراء، مساکین کی مدد کریں، اور زکوٰۃ کا خاص خیال رکھیں۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کو چاہیے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ اگر آپ زکوٰۃ اپنے مال کی نکالو گے، آپ کے گھر میں برکت آئے گا، آپ کا مال محفوظ رہے گا، نہ ڈاکٹر کھائیں گے، نہ وکیلوں کے پاس جائے گا، نہ پولیس کے پاس جائے گا یہ مال، نہ یہ برباد ہوگا، جلے گا، یہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کے یہاں اس کا پھر اجر بھی آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے درمیان محبتیں پیدا فرما، اے اللہ لڑائی سے، جھگڑوں سے، اے اللہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشاور چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر لاعلاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارا مجمع، اے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ ان میں اپنے دین کی محنت کا جذبہ پیدا فرما، ان سب بچوں کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے آبا و اجداد میں سے جو بھی رخصت ہو گئے اس دنیا سے، اہل ایمان ان سب کی مغفرت فرما۔ اے ارحم الراحمین سارے عالم میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما، اے اللہ دین کی دعوت کی، امن کی ہواؤں کو دنیا میں عام فرما، اے اللہ کفر کی، برائی کی، بد امنی کی، گمراہی کی ہواؤں کو بند فرما، انسانوں کو ہدایتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین جب تک دنیا میں رہے ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب موت کا وقت قریب آ جائے تو خیریت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔
या वासिअ अल-फज़्ल इग़फ़िर ली, या वासिअ अल-फज़्ल इग़फ़िर ली, या वासिअ अल-मग़फ़िरह, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा अद्ख़िनी मिनन नार वअद्ख़िलनी फिल जन्नति या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन। आप हज़रात अपने अपने घरों पर जाकर इस वक्त आराम फरमाएं, रास्तों में खड़े होकर इधर उधर की बातें ना करें। कोई नौजवान बच्चा देखिए, आज सूरह हूद पढ़ी गई। सूरह हूद में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। सबसे पहले इस अज़ीम शान जलीलुल क़द्र किताब कुरान मजीद के नाजिल करने का बड़ा मकसद ये बतलाया गया कि दुनिया को सिर्फ खुदाए वाहिद की तरफ दावत दी जाए और उसके तरीक़े सिखाए जाएं, और उस अज़ीम और जलील मकसद के लिए पहले अम्बिया तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला नबियों को भेजते रहे अपने दीन की खातिर। नबी जो है आकर लोगों को दावत देते थे, लोगों को समझाते थे, ए लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह के दीन में कामयाबी है, अल्लाह के हुक्मों पर चलने में कामयाबी है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आते थे और फिर बेचारे चले जाते थे। बहुत सारे नबी इस काम की वजह से, दावत की वजह से मारे गए, पीटे गए, सताए गए और आरे से चीरे गए। अल्लाह ने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन दीन को मिटना बर्दाश्त नहीं किया। अब ये जिम्मेदारी इस उम्मत के कांधों पर है। जो काम पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किया करते थे और इस अजीम दावत के लिए अम्बिया को अल्लाह मबूस फरमाता था, अब वो सिलसिला मुनक़ता हो गया, ख़त्म कर दिया, अल्लाह ने बंद कर दिया और इस उम्मत के कांधों पर यह दावत वाली जिम्मेदारी डाली कि अब तुम्हें मेरी किताब की और मेरे दीन की दावत तुम्हें देनी है, तुम नबियों वाले काम करोगे। खास तौर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत का और उनकी दावत का तज़किरा इतना लंबा अरसा 950 साल और 1000 साल तक वो अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहे, लेकिन लोग जो है उनकी हंसी और मजाक उड़ाते रहे और वो अल्लाह की तरफ, एक खुदा के दीन की तरफ बुलाते रहे और लोग उनका मजाक करते रहे। फिर अल्लाह का अजाब आया जब पूरा वो थक गए समझाते समझाते और हर तरह से रात दिन कोशिश कर ली, सुबह शाम हर तरह से मन्नत और समाजत कर ली, फिर उन पर बात पूरी हो गई तो फिर अल्लाह ने अपना अजाब भेजा और पानी निकाला गया जो तंदूर होता है जिसमें से रोटी बनती है और आग निकलती है। लोगों ने कहा इस तंदूर में से बड़े मियां कैसे आग निकल सकती है। नूह अलैहिस्सलाम का मजाक किया। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो चाहता है वो कर देता है। जहां से आग निकलती है वहां से पानी निकाल सकता है। चुनांचे पानी निकला, पूरी दुनिया में फैल गया। उनका बेटा भी नाफरमान था, उनकी बीवी भी नाफरमान थी। बेटे को बुलाया जब डूब रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज अल्लाह का अजाब पहाड़ों पर भी नहीं छोड़ेगा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती तैयार की और अहले ईमान जितने भी 60-70 लोग उनके बात पर ईमान लाए थे उनको सवार किया और अपने बेटे को बुलाया कि आ जाओ आज इसमें सवार हो जाओ। उसने इनकार कर दिया। नूह ने फरमाया बेटा आज पहाड़ के ऊपर नहीं बच सकोगे, अल्लाह का अजाब आ रहा है।
معلوم یہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کا باغی ہوتا ہے، اللہ کے دین کی بغاوت کرتا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کی نبوت اس کو کوئی کام نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ بھی غرق ہوا۔ پورا منظر قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتلائی کہ جو کتاب کو مانتے ہیں اور شرک کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں جو شرک کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں اور میری کتاب کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیو، ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان ڈالتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی کامیاب کرتا ہے، وہی ناکام کرتا ہے، سب کچھ کے بغیر وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تمام مخلوقات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ہم اللہ کی طرف دوڑیں۔ آپ کو بیٹا اللہ دے رہا ہے، شکریہ ادا پیر صاحب کا کر رہے ہیں، شکریہ ادا حضرت کا کیا جا رہا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اسی چیز سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے شرک سے بچ جاؤ اور میری عبادت کرو، اور جو نہیں مانتے اور کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں تو ایسوں کو عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ کفر اور شرک کو ترک کر دو اور جو ہے میرے دین کی طرف آ جاؤ، مجھے ایک سمجھ لو، میری عبادت کرو اور میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم جو ہے شرک سے بچو۔ اس کے بعد عام انسانی فطرت کا بیان ہوا، کہا کہ آدمی اتنا بودا اور ناشکرا ہوتا ہے کہ اگر خدا چند روز اپنی مہربانی اور عیش اور آرام میں رکھنے کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دے تو پچھلی مہربانی بھی بھلا دیتا ہے اور نا امید ہو کر آئندہ کے لیے آج چھوڑ بیٹھتا ہے۔ انسان ایسا ناشکرا ہے، پوری زندگی کھاتا پیتا ہے، اگر چند دن کے لیے کاروبار بند ہو گیا تو تمام پوری زندگی کی وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمزوری بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں۔ پوری زندگی کھاتے رہے، اگر کاروبار اب بند ہو گیا یا کسی وجہ سے نقصان ہو گیا تو پھر ناشکری کرنے بیٹھ گئے۔ گزشتہ پر ناشکری اور آئندہ سے مایوسی، یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ اور مصیبت کے بعد اگر خدا آرام و آسائش نصیب کرے تو سمجھتا ہے کہ گویا اب ہمیشہ کے لیے مصائب اور تکلیف کا خاتمہ ہو چکا، پچھلی کیفیت کبھی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ یہ انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اگر مصیبتیں میں مبتلا تھا اور اللہ نے اب راحت اور آرام اور عیش میں عطا فرما دیا، زندگی اچھی گزر رہی ہے تو پچھلی تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ آدمی کو گزشتہ زندگی کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اس وقت غافل اور مغرور ہو کر اتنا اتراتا پھرتا ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ پچھلی حالات یاد کر کے شکر کرتا اور اس کے احسان کے ساتھ جھک جاتا۔ اس کے بعد اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ تکلیف اور مصیبت کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرتے ہیں اور امن و راحت کا وقت شکر گزاری کے ساتھ عمل صالح میں مستعدی دکھاتے ہیں۔ ایسے اولو العزم وفاداروں کی جماعت ہی عظیم الشان بخشش اور انعام کے مستحق ہے۔ پھر ان کافروں کو چیلنج کیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ قرآن معاذ اللہ تمہاری بنائی ہوئی ہے اور من گھڑت ہے، آخر تم بھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، آخر تم بھی عرب ہو، فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ کرتے ہو، سب مل کر ایک ایسی 10 صورتیں پیش کر دو اور اس کام میں مدد لینے کے لیے تمام مخلوق کو بلکہ اپنے ان معبودوں کو بھی بلاؤ جنہیں خدائی کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر نہ کر سکو اور تم کبھی نہ کر سکو گے تو سمجھ لو یہ ایسا بے مثال کلام ہے، اسی بے مثال
خدا کا اسی بے مثال خدا کا کلام ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر کیا ایسے دلائل کے بغیر بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم ماننے میں کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ تم بنا لیتے ہو، گھڑ لیتے ہو۔ اللہ نے ان کو چیلنج دیا، اگر یہ بنا لیتے ہیں تو تم بھی پڑھے لکھے ہو، فصاحت تمہارے پاس بھی، بلاغت کے مالک تم بھی ہو، تم بھی ایک ایسی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ اور سارے اپنے معبودوں کو اور سارے مددگاروں کو بلا لو، چنانچہ تم بنا نہیں پاؤ گے۔ اور پھر بے مثال کلام ہے، بے مثال خدا کا کلام ہے یہ، تم اس کو بنا نہیں پاؤ گے، اور پھر بھی تم کدھر جا رہے ہو، اور پھر تم اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بلا رہا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اہم واقعہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کو بیان کیا کہ میں نے آج ایسا خواب دیکھا ہے۔ ان کے باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ خواب کسی اور کو بیان نہ کرنا، خاص طور سے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، اور شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان عداوت کرتا ہے انسانوں سے۔ چنانچہ بھائیوں کو یوسف پر عداوت ہو گئی اور دشمنی ہو گئی، اور بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے مشورے سے یعقوب علیہ السلام کو آ کر کے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجو، ہم جنگل میں جائیں گے، سیر و تفریح کریں گے، ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے۔ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام سے یہ بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو دے دیا، لیکن یہ خدشہ دل میں تھا کہ کہیں میرے یوسف کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بھائیوں نے یقین دلایا اور جنگل میں لے گئے، جہاں کنان میں کنواں پڑا ہوا تھا، سالوں سے اس میں آباد نہیں تھا اور لوگ ادھر جاتے بھی نہیں تھے۔ جنگل کے اندر سب بھائیوں نے مارا پیٹا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں میں بھی باقی رکھ سکتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ۔ میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود، کچھ دنوں کے بعد وہاں سے قافلہ نکلا جا رہا تھا تاجر لوگوں کا جو مصر جا رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنا ڈول ڈالا، پانی کے بجائے بہترین خوبصورت بچہ نکل کر آیا کنویں سے۔ بڑے خوش ہوئے کہ مصر کے دربار میں لے جا کر اس کو بیچیں گے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے دربار مصر میں جا کر بیچے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر کے نہیں بادشاہ وقت کی بیوی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیتی ہیں، اور وہاں جا کر کے نہیں قید خانے میں پڑا رہنا پڑتا ہے۔ 3 سے 9 سال تک قرآن ذکر کر رہا ہے، 3 سال سے 9 سال تک جیل میں رہے، اور وہاں اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن پاک دامنی قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے۔ چاہتے تو وہ برائی میں مبتلا ہو سکتے تھے، برا کام کر سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ کا ڈر تھا۔ اس میں نوجوان بچوں اور ہم سب کے لیے عبرت ہے ان کا واقعہ کہ جہاں وہ تھے بہترین آشائش تھی، محل تھے، مکانات تھے، مصر کے عزیز کی بیوی اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، دعوت دے رہی تھی برائی کرنے کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے دنیا پر لات مار دی، عیش و عشرت پر لات مار دی، اور فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوان بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تنہائی میں ایک عورت ہے، دوسرا غیر محرم مرد ہے، تو وہاں تیسرا شیطان آ کر ان قریب کچھ دنوں کے بعد تمہیں برائی میں ضرور مبتلا کر دے گا۔ غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلط ملط تنہائی میں رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نکاح کر کے تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ قید خانے میں جانا پسند ہے لیکن برائی کرنا پسند نہیں ہے۔
اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر بتانے کا بہت زبردست علم دیا تھا۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ 7 چھوٹی پتلی پتلی گائے 7 بڑی بڑی موٹی تازہ گاؤں کو کھائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو بلایا، اس زمانے کے جو وہاں کے لوگ تھے خواب بتانے والے، انہوں نے بتانا نہیں پائے۔ پھر یوسف کو بلایا گیا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ تمہارے ملک میں قحط پڑے گا 7 سال، اور اس میں غلہ تمہیں ملے گا نہیں، اور یہ چند سال جو 7 سال پہلے والے ہیں ان میں غلہ زبردست ہوگا، تم ان کو اناج اگاؤ اور ان کو بالوں کے اندر رہنے دو۔ بادشاہ سیٹسفائی ہوا اس بات سے۔ اس کے بعد قید خانے میں چلے گئے، وہاں بھی 2 قیدیوں نے قید خانے میں بھی خواب دیکھا کہ جی ایسا خواب دیکھ رہے ہیں ہم۔ ایک کہتا ہے کہ میں اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر کے روٹیاں ہیں، اس میں سے چیل اور کوے نوچ نوچ کے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے شراب یعنی پانی پلا رہا ہوں دربار میں۔ بادشاہ کے دربار میں کیا تعبیر ہے؟ وہاں دعوت دے رہے تھے یوسف علیہ السلام، بتایا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تم بڑے مجرم ہو، تم نے بڑا گناہ کیا ہے، اور جو پانی پلانے والا ہے تم پھر دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہو جاؤ گے۔ اس طرح کے خوابوں کی تعبیر دی، اور اس طرح ان کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ وہ جو ہے تنہائی میں بیگانہ جگہ کے اندر میری یاد سے غافل نہ ہوئے اور میری یاد میں مبتلا رہے۔ تو ان کا مرتبہ، یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا، اور پھر ان کی قربانیوں پر پھر دوبارہ ان کا خاندان اور وہ بھائی جنہوں نے مارا تھا پیٹا تھا وہ سب آپ کے قدموں میں آ کر پڑے، اور باپ کو بھی بلایا 40 سال کے بعد، جو روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اور پھر اسی تخت پر بیٹھ کر کے نہیں باپ سے کہا کہ بھائی آج نیچے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اور آپ تخت پر بیٹھے، میرے بچپن کا خواب آج ابا جان پورا ہو گیا۔ تو جو قربانی دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے میرے بھائیوں۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، اس وقت ایک آدمی آیا جو غلہ لینے کے لیے، سب کو بانٹتے تھے ایک پیمانہ، جو بھی آتا تھا ان کو ایک پیمانہ غلہ دیا جاتا تھا۔ تو اس بندے نے کہا کہ یوسف میرے لیے غلہ دیجئے، تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیمانہ دلوا دیا۔ پھر دوبارہ آیا، تیبارہ آیا، یوسف نے پوچھا کہ تم تو بہت بے صبر ہو، میں نے تمہیں پہلے دلوا دیا، پھر دوبارہ دلوا دیا، اب تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ بھی آ رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے میں کون ہوں تو آپ مجھے اور بہت زیادہ دو اور میرے گھر تک پہنچاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ بتاؤ تم کون ہو۔ اس نے کہا کہ جس وقت زلیخا تمہارے اوپر الزام لگا رہی تھی، میں اس وقت گود میں بچہ تھا، بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے گویائی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، میں نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہی بچہ آج بڑا ہو گیا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام اس سے بہت خوش ہوئے اور اس کو بہت سارا غلہ دیا، اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ وہی آئی یوسف کے پاس، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یوسف تمہارا ایک آدمی نے پاک دامنی کا گواہی دیا، تم اس کی بات پر اتنے خوش ہوئے، اس کی گواہی پر کہ اس کو بے شمار دیا۔ میں اپنی خدائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو بندہ دنیا میں میری ایک ہونے کی گواہی دے کر آئے گا میں اس کو کتنا نوازوں گا، کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ اس طرح لمبا دعوت تذکرہ ہوا قرآن مجید میں دعوت کا، تو دعوت سے قرآن بڑھا ہوا ہے اور صبر کا حکم دے رہا ہے قرآن مجید۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور برائیوں سے بچنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج 13 پارہ مکمل ہو گئے۔